بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ مجھے ایک سسٹر نے یہ واقعہ بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آپ پلیز اس پہ ویڈیو بنائیں کیونکہ مجھے واقعہ بہت پسند ہے، اور جب بھی میں یہ پڑھتی ہوں مجھے رونا آتا ہے کہ درود پاک پڑھنے کی کتنی برکات ہے، اور اللہ کریم کیسے کیسے نوازتا ہے، اور کیسے کیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے والے پر نظر کرم کرتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ آج دوسری رات تھی، میں اپنے والد محترم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ شدید درد سے کرا رہے تھے۔ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے صرف چند دن باقی ہیں۔ والد محترم کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور موتی وقفے وقفے سے گر رہے تھے، اور وہ درود شریف اور قرآن کریم پڑھتے اور ساتھ ہی ساتھ کہتے یا اللہ اس کا ثواب آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ میرے ننھے سے ذہن میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح تصور تھا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میں نے بھی وہی عمل کرنا شروع کر دیا۔ ان کی قبر پر جاتا، قرآن پاک پڑھ کر انہیں بخشتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا، اور ثواب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بخشتا۔ اس طرح اس واقعے کو 17 سال گزر گئے، یعنی ان کے بچپن سے ان کی روٹین بن گئی تھی اور 17 سال گزر گئے۔ اکثر راتوں کو میرے والد محترم مجھے ملتے، مجھے گلے لگاتے، پیار کرتے، مجھے سکون حاصل ہوتا۔ پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ صحت، دولت کچھ بھی نہ رہا، اپنے ہی گھر سے دربدر ہو گیا۔ دشمنوں نے ایسا گھیرا ڈالا کہ میرا سب کچھ جاتا رہا۔ بیماری، غربت، ذلت میں سخت پریشان تھا۔ میرے ہر خونی رشتوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ نماز عصر مسجد میں پڑھی، مسجد کی دیوار پر لکھا ہوا تھا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو جمعے کی رات 1000 بار درود شریف پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کوئی کھوئی ہوئی منزل مل گئی ہو۔ حالت یہ تھی کہ مجھ سے پیدل بھی چلا نہیں جاتا تھا۔ میں پوری امید سے مسجد سے باہر نکلا کہ میرا اللہ مجھے ضرور معاف فرما دے گا، پھر مجھے خوشحالی اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ پھر رات میں نے اللہ سے معافی مانگی اور معافی مانگتا رہا، اور اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا رہا اور کہتا اے اللہ مجھے اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے معاف فرما دے، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اگر مجھے اپنے رہبر رہنما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو گیا تو سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ 1 سال گزر گیا لیکن کامیابی نہیں ملی۔ کبھی مایوس ہوتا، کبھی امید بنتی۔ اب ہر رات شیطان کثرت سے تنگ کرتا۔ میں نے ایک بزرگ سے رابطہ کیا تو انہوں نے فرمایا خبردار اس کا کہیں بھی ذکر نہ کرنا، ابھی تو آدھا راستہ طے ہوا ہے، تیار ہو جاؤ، ابھی تو امتحان سخت ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا تو وہ ہنسنے لگے اور کہا ڈرو نہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خواب آیا کہ حشر کا میدان ہے۔ 2 آدمی آئے، بہت بڑے قد کے تھے، گندمی رنگت تھی اور داڑھی مبارک بھی تھی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ ایک جگہ گول دائرے میں بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سب خوبصورت تھے اور ان کے آگے بڑے بڑے تھال رکھے ہوئے تھے، اس میں کھانے والی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بھی وہیں بٹھا دیا۔ صبح میں نے جب یہ خواب اپنے بزرگ کو بتایا تو انہوں نے تعبیر بتائی کہ یہ جنات تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ پھر فرمانے لگے تمہاری منزل قریب ہے، تم پیچھے نہ ہٹنا، جتنی بڑی منزل ہوتی ہے راستہ بھی اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ میری حالت بہت زیادہ بےتاب ہو گئی۔ اب زیادہ شدت سے کوشش میں لگ گیا، لیکن جب اپنے اعمال دیکھتا کہ وہ تو سنت کے مطابق ہے ہی نہیں تو بس شرمندگی ہوتی۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ میں گنہگار ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں، اور بچہ کیسے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، والدین اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر میں قرآن پاک پڑھ کر سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایصال ثواب کرتا۔ دل میں یہ سوچ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نواسوں سے شدید محبت تھی، شاید اسی عمل کے ذریعے اللہ کے محبوب کی نظروں میں آ جاؤں۔ اور آج پھر جمعہ مبارک کی رات تھی۔ میرا حزن، ملال اور بے چینی بہت بڑھ گئی۔ آدھی رات کو سویا، صبح اٹھا تو میری منزل پھر نہیں ملی۔ بس میں مایوس ہوتا چلا گیا، جسم ٹوٹ رہا تھا، میری امید ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے استاد محترم سے بات کی، وہ پھر مسکرا پڑے اور کہا کہ پریشان مت ہو۔ پھر دوسرے دن نا امیدی کی حالت میں شام میں اپنے بچے کو گود میں لے کر سو گیا۔ بس میں تو سو گیا مگر میرے اللہ عز و جل جو کہ ہمیشہ جاگ رہا ہے، اس کو پتا تھا کہ میرا بندہ آج بہت غمگین ہے، بہت دکھی ہے۔
خالق کائنات کی یہ شان ہے، جو بندہ عاجزی سے اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اس کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور میں ان کے نورانی پاؤں مبارک دبا رہا ہوں، پھر آہستہ آہستہ ان کی نورانی پنڈلیاں مبارک دباتا ہوں۔ گنہگار کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو چھلک رہے تھے، پھر آہستہ آہستہ رانے مبارک دباتا ہوں اور پھر کمر مبارک دباتا ہوں۔ پھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور میں ان کے سامنے جھک گیا۔ گنہگار خوشی کے عالم میں روئے جا رہا تھا۔ میں نے ادب کے ساتھ ان کے نورانی ہاتھ مبارک چومے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ میں نے کہا کہ آپ پر میں قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ مبارک کیوں نہ چوموں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا ہے۔ ڈرتے ڈرتے آپ کے نورانی چہرے مبارک کو دیکھنے کی کوشش کی تو صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں ہی دیکھ پایا اور دیکھتا ہی رہ گیا، جو انتہائی حسین و جمال سے بھرپور تھیں، حسن و جمال کا مکمل پیکر تھیں، نور ہی نور برس رہا تھا۔ ایسا حسن میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پیچھے سے روحانی آواز آتی ہے کہ یہ اس دیدار کی سعادت تمہیں صرف اور صرف سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سفارش پر ہوئی ہے، ورنہ تو کہاں اور تیری اوقات کہاں؟ خوشی سے بے قرار ہو کر روتا رہا، آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اٹھ کر اپنے استاد کو فون کیا، جب انہوں نے سنا تو وہ بھی خوشی سے رونے لگے اور ہم خوشی سے روتے رہے، اور ہم نے دعا کی کہ یا اللہ ہمارا معاملہ دنیا اور آخرت میں اکٹھا رکھنا۔ ہمارے غم اور مصیبتیں برف کی طرح پگھل گئے، خوشی سے میرے پاؤں اب تک زمین پر نہیں پڑے۔ اب جب بھی کوئی غم یا مصیبت آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سراپا آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر غم نہیں رہتا، دکھ نہیں رہتے، سارے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں جادوگر ہوں، کوئی کہتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، اور میں تو بس اپنے رہبر رہنما سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی منظر اپنی آنکھوں میں بسایا ہوا ہوں۔ ایسی خوش نصیب ہی ہوتی ہے کہ جو بیان سے باہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار، اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت، کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ بھی اتنے عرصے بعد، اتنے انتظار کے بعد، اتنی دعاؤں کے بعد، اتنے درود و سلام کے بعد، اتنی تڑپ کے بعد، اللہ اکبر۔ اللہ کریم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے۔ واقعی بہت حسین، بہت پیارا، بہت ہی دل چھو لینے والا واقعہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسی محبت، ایسا عشق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسا یقین عطا فرمائے کہ بس ان کا دیدار ہو گیا تو سارے غم ختم ہو جائیں گے، ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، اور بس ان کا عشق عطا ہو جائے اور خالص عشق عطا ہو۔ یہ پھر کچھ ملے یا نہ ملے، ان کا عشق ہی رہے۔ اللہ کریم ہم سے بھی راضی ہو جائے اور ہمیں بھی بار بار دیدار کی سعادت نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جن بہن نے یہ بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کی بھی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔